وہ لونڈی اپنی مالکہ فرعون کی بیٹی کے ساتھ میں کنگھی کر رہی تھی، اور کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گر گئی. جو ہی ہاتھ سے کنگھی گری اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ. ہماری بڑی بوڑھیوں کی آج کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کام ہے وہ بسم اللہ شریف کا ورد کرتی ہے. اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس نے کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی بول پڑی، اس نے کہا یہ کس کا نام لیا ہے؟ تو وہ ملازمہ کہتی ہے یہ میں نے اس پروردگار کا نام لیا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، رب کا نام لیا ہے. فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ خدا تو میرا والد ہے. اس نے کہا نہیں، وہ تیرے والد کا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، وہ زمین و آسمان کا رب ہے، وہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ کا بھی رب ہوئی ہے، تیرے باپ فرعون کا رب بھی ہوئی ہے، میرا رب بھی ہوئی ہے، تیرا رب بھی ہوئی ہے. فرعون کی بیٹی کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اس نے جا کے اپنے باپ کو بتا دیا. اس نے کہا یہ تمہیں نہیں مانتی، یہ کسی اور رب کو مانتی ہے. تو اب فرعون نے کیا کیا؟ طاقت اور اقتدار ہو بندے کے پاس تو نشہ کیسا ہوتا ہے سنیے ذرا. فرعون نے کیا کیا؟ اس نے اس غریب ملازمہ کو بلایا اور اس کے جتنے بیٹے تھے اولاد تھی ان کو بھی بلایا اور اسے کہا کہ تم مجھے رب نہیں مانتی ہو، کسی اور کو مانتی ہو؟ تو ملازمہ کہنے لگی میں اس کو رب مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، میں اس کو رب مانتی ہوں جو حضرت موسیٰ کا بھی رب ہے، میں اس کو رب مانتی ہوں جو زمین و آسمان کا بھی رب ہے. فرعون نے کہا اگر تم نہ پڑھنی تو ہم تمہیں سزا دیں گے. بہت بڑا ایک تانبے کا کڑھا، اس میں تیل ڈال کر اس کو گرم کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ اگر تو نے اس دعوے سے رجوع نہ کیا تو پھر اس تیل کے کڑھا میں ایک ایک تیرے بچے کو ڈالا جائے گا. اس عورت کا ایمان اتنا پختہ تھا، اس نے کہا بے شک ڈال دیں. جس نام کو ہم جپ رہے ہیں، جس نام کو ہم پکار رہے ہیں، ہم اس پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو فرعون نے سے ایک بیٹے کو ڈالا. اس نے کہا الحمدللہ. فرعون نے اس کے دوسرے بیٹے کو ڈالا. اس نے کہا الحمدللہ. تیسرے بیٹے کو ڈالا. اسی تیل میں باری باری ایک ایک بیٹا کھولتے تیل میں ڈالا جاتا ہے اور وہیں کو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں سامنے آ جاتی ہیں. اس نے کہا الحمدللہ. اس کا جو آخری بچہ تھا، معصوم بیٹا جس کو اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا اور جس معصوم کو ماں نے سینے سے لگا رکھا ہو، محبت پیار کی کیا فراوانی ہوتی ہے یہ کوئی ماں ہی بتا سکتی ہے. اس وقت جب اس سے وہ بیٹا چھینا گیا اس وقت وہ تھوڑی سی اس کے اندر ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، بیٹے کی محبت غالب آنے لگی. جو ہی اس کے دل کے اندر ہچکچاہٹ پیدا ہوئی تو وہ معصوم بیٹا بول تھا. اس نے کہا ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے جانے دے، تو بھی سچی ہے، تیرا رب بھی سچا ہے. ماں گھبرا نہیں، تو حق پہ ہے. گھبرائے تو وہ جو حق پہ نہ ہو، پریشان تو وہ ہو جو حق پہ نہ ہو. اماں تو حق پہ ہے، تو سچ پہ ہے. یہ لمحوں کی گیم ہے. کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوں. ماں کا حوصلہ بڑھ گیا، ماں ثابت قدم رہی. اس معصوم بیٹے کو بھی فرعون نے اس کھولتے ہوئے کڑھا کے اندر ڈال دیا. اس کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا. آخر پہ اس عورت کو بھی اسی کے اندر ڈالا گیا. تو پہلے بیٹوں کو کیوں ڈالا گیا؟ تاکہ کیا پتا بیٹوں کی محبت عورت کو